دنیا کو آج یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آج سے 1400 سال پہلے فتح مکہ کے بعد امیر کبیر اور حسین و جمیل ہستیوں کی موجودگی میں جب یہ آرڈر کیا گیا کہ بلال تم اٹھو اور کعبے کی چھت میں جا کے اذان دو، کالے گورے کا فرق اسی روز مٹ چکا تھا۔ جب میں دوسری بار جیل میں گیا تھا تو میں نے 4 کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ وائی نیشنز فیل، رومی اینڈ تبریز، تیسری اسٹرے ریفلیکشنز تھی علامہ اقبال کی، اور چوتھی تھی اے لانگ واک ٹو فریڈم نیلسن منڈیلا کی۔ مجھے وہ پڑھتے ہوئے میں آج کے ٹاپک کی طرف آؤں گا نیلسن منڈیلا کو لے کے، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھانا ہے کہ وٹ ایکچولی اسلام از۔ وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کالے گورے کا فرق مٹانے میں کس طریقے سے سرخرو ہوا؟ جب سیاہ فام لوگوں کو بیڑیاں ہتکڑیاں باندھ کے غلام بنایا جاتا تھا، وہ کیسے سرخرو ہو گیا؟ وہ ایک مجمع سے محو گفتگو تھا کہ پولیس آ کے اسے گرفتار کر کے لے جاتی ہے، 27 سال وہ جیل میں کاٹتا ہے، اور 27 سال کے بعد جب وہ رہا ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے پاس، بیوی بچوں کے پاس۔ وہ واپس اسی میدان میں جاتا ہے۔ اس مجمع میں سے کچھ لوگ جو پہلے جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، کئی فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اور کئی نسلیں اس مجمع میں پیدا ہو کے جوان ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور نیلسن منڈیلا کی کامیابی کا راز کیا تھا کہ جب اس نے تقریر کا آغاز کیا تو وہ الفاظ تھے "And I was saying that اور میں یہ کہہ رہا تھا"۔ اس نے جہاں سے روکا تھا، started from there۔ دنیا نے کہا کہ اب انقلاب کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں روک سکتی، اور پھر دنیا نے اس کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھا۔ دنیا نے ایسے کئی چہروں کو، اوباما کو بنتے ہوئے دیکھا۔ ہیومن رائٹس کی NGOs جب بھی لکھتی ہیں کہ کالے گورے کے فرق کو مٹانے میں کوئی کلیدی کردار ادا کیا تو نیلسن منڈیلا نے کیا۔ آج میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن دنیا کو آج یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آج سے 1400 سال پہلے فتح مکہ کے بعد امیر کبیر اور حسین و جمیل ہستیوں کی موجودگی میں جب یہ آرڈر کیا گیا کہ بلال تم اٹھو اور کعبے کی چھت میں جا کے اذان دو، کالے گورے کا فرق اسی روز مٹ چکا تھا۔ This is what Islam is۔ اس دور میں بلال حبشی کا عشق رسول اگر دیکھیں تو جب بھی اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رسول اللہ کی طرف رخ کر دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کئی عرصے کے بعد حسنین کریمین کی ریکویسٹ پہ جب انہوں نے دیکھا تو دے ریکویسٹڈ ہم کہ آپ پلیز مدینہ واپس تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا میں تو چلو آپ کہتے ہیں آپ کا آرڈر ہے، آپ نواسے رسول ہیں۔ when he returned back تو انہوں نے کہا کہ آپ اذان دیں۔ انہوں نے کہا میں تو اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رسول اللہ کو دیکھا کرتا تھا، آپ کس کو دیکھا کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ اذان دیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ اقبال کا قلم اٹھتا ہے اور وہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی کا مطلب یہاں الیگزینڈر دی گریٹ ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ فنا ہو چکا ہے، اور امت کے ہر چوتھے پانچویں بچے کا نام یا حسین رکھا جا رہا ہے یا بلال رکھا جا رہا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسماں دونوں زمین و آسماں دونوں قابو میں نہیں رہتے،
تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. میرے بچوں، میں نے اپنی بیٹیوں سے تو اکثر آئی ڈونٹ نو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں یہ واقعہ شیئر کیا تھا کہ اٹس این آنر فار می کہ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی جس نے امریکن ایمبیسی میں جا کے ناموس رسالت کا دفاع کیا. 2015 میں جب پہلی مرتبہ فرانس میں گستاخانہ خاکے چارلی ہیبڈو نے شائع کیے تھے تو امریکن ایمبیسی نے ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن کا انعقاد کیا، اور میں نے کبھی ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ نہیں لیا. میں صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہاں گیا، کسی طریقے سے نام ڈلوا کے. وہ ایک لمبی سٹوری ہے. اسپیچ میں نے کچھ اور دکھائی تھی وہاں اور کی، اور وہاں پر آئی اسٹارٹیڈ اپ ود امریکن ایمبیسڈر واز سٹنگ ان فرنٹ آف می، اور اس کا سارا عملہ وہاں موجود تھا. اور آئی نیو اٹ کہ آئی واز ریپرزینٹنگ مائی یونیورسٹی، اور اگر وہاں سے شکایت آ جاتی ہے تو مجھے یونیورسٹی سے اسٹک آف کیا جا سکتا ہے. یہ بھی میرے ذہن میں تھا. اینڈ آئی واز ان 3rd سیمسٹر، مطلب آپ لوگوں سے میں 1.5 سال بڑا تھا اس وقت. تو میں نے آغاز کیا. ٹاپک تھا جس طرح آپ کو آج ٹاپک ملے نا، از ایجوکیشن نیسیسری فار پیس؟ کیا تعلیم امن کے لیے ضروری ہے؟ either you have to speak in favor of it, either you have to speak against it. تو میں نے وہاں پر اسٹیج پہ آیا and I said کہ ایجوکیشن از نیسیسری فار پیس. اینڈ دین میں نے دیکھا امریکن ایمبیسڈر کی طرف اور میں نے کہا کہ ڈیئر ایکسیلنسی، what is the literacy rate of United States of America? He replied, Mr. Shahir, it is 99%. Okay. If education is necessary for peace, then the world's most highly qualified and well-educated nation, the United States of America, would not be held responsible for the terrorism and insurgency in Iran, in Iraq, in Libya, in Syria, and in Afghanistan, and in the Balochistan province of Pakistan, as well as in Palestine. بچے، جو بات تمہیں سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ظالم اور باطل حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے. اور اسی تقریر کے دوران جب چارلی ہیبڈو والا معاملہ اس پہ میں آیا، فرانس کا لٹریسی ریٹ پوچھا تو ہی سیڈ کہ اٹ از 98%. تو میں نے کہا دنیا میں جو تم دنگے اور فساد پھیلانا چاہ رہے ہو توہین رسالت کر کے، تو یہ سن لو، جب ناموس رسالت کا معاملہ ہے تو میرے الفاظ یہ تھے، زبان لڑکھڑانے لگی اور میں کہنے لگا کہ ڈیئر ایکسیلنسی، let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. معاملہ میرے آقا کی حرمت کا ہے تو میں اپنی قومی زبان میں بات کروں گا کیونکہ تمہاری زبان میرے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتی. And then I said کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. What I've learned in my life، میں نے دنیا کے انقلاب کی تقریباً ساری تحریکوں کو پڑھا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں انقلاب کی جتنی بھی تحریکیں نکلی ہیں، چاہے وہ کیوبا میں فیڈل کاسٹرو نکلا ہو یا چی گویرا نکلا ہو، چاہے وہ افغانستان میں ملا عمر نکلا ہو، چاہے وہ ایران میں امام خمینی نکلا ہو، چاہے وہ لیبیا میں عمر مختار نکلا ہو، چاہے وہ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نکلا ہو، چاہے 1857 میں علامہ کفایت علی کافی نکلے ہوں، یا ہند کی سرزمین پر بھگت سنگھ یا کمانڈر بوسے نکلے ہوں، دنیا کی ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی امام ضرور ہوتا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ ظلم کے خلاف نکلنے والی ہر تحریک کا امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا. یہ جو ہم رو رہے ہیں نا فلسطین کے لیے کچھ ہو جائے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں
سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ جب تک پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہو، آج سے میں ہمیشہ سے روتا رہا، آج سے 30 سال پہلے حرام ہمارے نصاب تعلیم میں جہاں مسٹر چپ صاحب کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں شیکسپیئر صاحب کو پڑھایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی